بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہمارا نزہۃ النظر کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور ہم اس حدیث کی جو مختلف قسمیں ہیں اس حوالے سے پڑھ رہے تھے۔ ہم نے خبر متواتر پڑھی، خبر متواتر کے بعد خبر مشہور، خبر عزیز، اور آج ہماری شروع ہو رہی ہے خبر غریب۔ تو یاد رکھیں، ابتداءً خبر کی دو قسمیں ہیں، یا تو حدیث خبر متواتر ہوگی یا پھر خبر واحد ہوگی۔ خبر متواتر ہوگی یا خبر واحد ہوگی۔ جی ٹھیک ہے۔ پھر جو خبر واحد ہے پھر اس کی تین قسمیں بنیں گی: خبر عزیز، حدیث عزیز، حدیث مشہور، حدیث غریب۔ ٹھیک ہے، تو ایک خبر متواتر اور تین قسمیں خبر واحد کی، تو یہ ٹوٹل کتنی قسمیں ہوئی؟ چار۔ چار ہو۔ پہلی کون سی بتاتے جائیں؟ پہلی خبر واحد کی چار قسمیں بنیں گی، ان میں پہلی متواتر۔ خبر واحد کی چار قسمیں نہیں بنیں گی۔ ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے خبر کی چار قسمیں بنیں گی۔ ہم تک پہنچنے کے پہنچنے کے اعتبار لحاظ سے خبر کی جو ہے وہ چار قسمیں بنیں گی: چار قسمیں بنیں گی۔ پہلی قسم کون سی ہوگی؟ متواتر، جی۔ دوسری قسم کون سی ہوگی؟ مشہور، تیسری قسم کون سی ہوگی؟ تیسری عزیز، اور چوتھی غریب۔ غریب ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا، تو جی چوتھی ہماری غریب ہوگی۔ تو یہ غریب جو ہے وہ ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے جو حدیث کی قسمیں بنتی ہیں اس لحاظ سے چوتھی قسم ہے، لیکن خبر واحد کی اقسام میں سے یہ تیسری قسم تیسری۔ بنتی ہیں۔ پہلی مشہور ہے، دوسری عزیز ہے، تیسری غریب ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ تو یہ وضاحت، اپنا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں والرابع الغریب، چوتھی قسم غریب ہے۔ غریب کی تعریف بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَهُوَ مَا يَتَفَرَّدُ بِرِوَایَتِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ، کہ جس کو روایت کرنے والا ایک شخص ہو۔ وَهُوَ مَا يَتَفَرَّدُ بِرِوَایَتِهِ شخص واحد، جس روایت کو روایت کرنے والا شخص واحد ہو۔ فی جی ای ٹھیک ہے۔ موضع، کسی بھی جگہ میں، وقعت تفرد بہ من السند، اس راوی کے ذریعے سند میں تفرد کسی بھی جگہ واقع ہو تو وہ حدیث ہو جائے گی غریب۔ غریب۔ سند کے مختلف طبقات ہوتے ہیں، سند کا پہلا طبقہ، سند کا دوسرا طبقہ، سند کا تیسرا طبقہ۔ تو ان تینوں سندوں کے طبقوں میں کسی بھی طبقے میں، کسی بھی جگہ میں اگر جو تو وہ راوی ہے وہ ایک آ جائے تو پھر وہ حدیث ہو جائے گی غریب۔ جی ٹھیک ہے۔ چاہے پہلی سند میں سند کے پہلے حصے میں ایک راوی ہو، دوسرے حصے میں ایک راوی ہو، یا پھر تیسرے میں ایک راوی ہو، بھلے بعد میں یا پہلے جو ہے وہ زیادہ راوی ہوں، لیکن کسی بھی طبقے کے اندر، کسی بھی جگہ کے اندر ایک راوی ہوگا تو پھر وہ حدیث غریب ہو جائے گی۔ جی جی۔ پھر غریب کی دو قسمیں بنتی ہیں، غریب نسبی اور غریب مطلق۔ اس کا بیان آگے کریں گے مصنف رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں علامہ سنقسم الیہ الغریب المطلق والغریب النسبی، اور اس طور پر اس کی ہم عن قریب قسم بیان کریں گے۔ سنقسم، عن قریب ہم قسم بیان کریں گے، الغریب المطلق والغریب النسبی، غریب مطلق اور غریب نسبی، تو ان کا بیان آگے آئے گا۔ اب جی ٹھیک ہے۔ وضاحت کرتے ہیں جو میں نے پہلے عرض کر دی، وضاحت وہی وضاحت فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَكُلُّهَا أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول أحاد، سوى الأول یعنی پہلی قسم کے علاوہ۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ متواتر۔
فرماتے ہیں کہ تمام قسمیں، کلھا تمام قسمیں، یعنی مذکورہ چار قسمیں، الاقسام الاربعۃ المذکورہ، تو مذکورہ چار قسمیں پہلی قسم کے علاوہ خبر واحد ہیں۔ چار میں سے ایک قسم کم کر دیں تو کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ تین قسمیں۔ تین قسمیں، تین قسمیں یہ ہو جائیں گی خبر واحد کی۔ ایک نکال دیں خبر متواتر، تو خبر مشہور، خبر عزیز اور خبر غریب، یہ تینوں قسمیں بنیں گی خبر واحد کی۔ جی ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں یقال لکل منہا خبر واحد، خبر واحد، اور ان میں سے ہر ایک کو، یعنی ان تین قسموں میں سے ہر ایک قسم کو خبر واحد کہتے ہیں۔ جی ٹھیک خبر ہو گیا۔ عزیز کو بھی، خبر عزیز کو بھی خبر واحد کہیں گے، خبر مشہور کو بھی خبر واحد کہیں گے، خبر غریب کو بھی خبر واحد کریں گے، ہر ایک کو خبر واحد کہہ سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو خبر متواتر کی تعریف کر دی انہوں نے، اس کے علاوہ خبر واحد کی ہر ایک قسم کی تعریف کر دی۔ اب خبر واحد کی تعریف کر رہے ہیں کہ خبر واحد کی کیا تعریف ہونی چاہیے۔ جی جی۔ فرماتے ہیں خبر الواحد فی اللغت ما یرویہ شخص واحد، لغت میں یعنی لغوی تعریف اس کی ہے خبر الواحد فی اللغت، لغت میں خبر واحد یہ ہے کہ جس کو ایک شخص نے روایت کیا ہو، جی ٹھیک ہے۔ جس کو ایک شخص نے روایت کیا ہو اس کو خبر واحد کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں کہتے ہیں ما لم یجمع شروط المتواتر، جس میں متواتر کی شرطیں جمع نہ ہو تو وہ ہو جائے گی خبر واحد، یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ جی ٹھیک اگر ہے۔ متواتر کی کوئی شرط مفقود ہو، شرط نہ پائی جائے، تو خبر متواتر سے خبر واحد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں وفیہا ای الاحاد المقبول والمردود، خبر واحد میں، خبر احاد میں مقبول بھی ہے اور مردود بھی ہیں۔ خبر احاد میں مقبول بھی ہیں، مردود بھی ہیں۔ مقبول یعنی جس کو قبول کیا جائے، اور مردود جس کو قبول نہ کیا جائے، جس کو رد کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے۔ اب فرماتے ہیں مقبول کسے کہتے ہیں وَهُوَ مَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ عِنْدَ الجمہور، وہ جس پر عمل کرنا جمہور کے نزدیک واجب ہے۔ مقبول وہ خبر واحد جس پر عمل کرنا جمہور کے نزدیک واجب ہے، اس کو مقبول کہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اور جو مردود ہے کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَرْجَعْ صِدْقُ الْمُخْبِرِ بِهِ، خبر دینے والے کا صدق جس میں ترجیح نہ پائے وہ مردود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي یہ وہ ہے کہ جس کے مخبر بھی کے اندر جو ہی ضمیر ہے اس سے مراد ہے وہ الذی کا یہ صلہ ہے کہ جس کی خبر دینے والے کا سچ یہ ترجیح نہ پائے، یعنی وہ جو راوی خبر دے رہا ہے اس کا سچ جو ہے وہ ترجیح نہ پائے۔ مجھے ایک دفعہ دوبارہ تعریف بتا دیں۔ وفیہا المردود، اس خبر واحد میں مردود بھی ہیں، اور یہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے مخبر بھی کا صدق ترجیح نہ پائے، جس کے خبر دینے والے کا صدق ترجیح نہ پائے، یعنی وہ راوی ایسا ہو کہ
اس کا سچ بولنا ترج نہ پائے، وہ راوی جھوٹ بھی بولتا ہو، جی جی ٹھیک ہو گیا۔ اس راوی کے اندر جو ہے وہ مسئلہ ہو، تو مسئلہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ حدیث مردود ہو جائے گی۔ جی جی۔ یا مخبر بھی ہی کا جون سے صدق و راجے نہ ہو، یعنی اس کا سچ بولنا لوگوں کے درمیان معروف نہ ہو۔ جی، اس کا سچ بولنا راجے نہ ہو۔ جی جی۔ اب کیا کریں گے؟ للتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال الرواتها، اس پر استدلال کے توقف ہونے کی وجہ سے، اس کے ذریعے استدلال کے توقف ہونے کی وجہ سے راویوں کے احوال پر بحث پر موقوف ہونے کی وجہ سے، یعنی وہ جو حدیث ہوگی اس سے استدلال ہم نہیں کریں گے۔ حدیث ہوتی ہے، اس سے جی دلیل ٹھیک۔ لیتے ہیں، اس سے حکم ثابت کرتے ہیں، لیکن اس سے ثابت نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے جو راوی ہوں گے ان کے راویوں کے احوال پر بحث ہوگی، جی راویوں جی۔ کے احوال پر بحث ہونے کی وجہ سے اس کے استدلال کرنے پر ہم توقف کریں گے، دون جی ٹھیک ہو۔ الاول، نہ کہ اول۔ اول سے مراد جو ہے وہ مقبول، مقبول کے راویوں کے احوال میں بحث نہیں ہوگی، ان سے استدلال ہوگا۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ المتواتر، اور وہ متواتر ہیں، یعنی وہ اول سے مراد متواتر ہے، مقبول بھی ہے، کیونکہ جو متواتر ہیں وہ ساری کی ساری مقبول ہے، فَكُلُّهُ مقبول، تو جو متواتر ہیں وہ ساری کی ساری مقبول ہیں۔ وہ مقبول ہیں لِإِفَادَتِهِ الْقَطْعَ بِصِدْقِ مُخْبِرِهِ، مخبر بھی کے صدق کی وجہ سے قطعیت کا فائدہ دینے کے لیے، قطعیت کا فائدہ دینے کے لیے مخبر بھی کے صدق کی وجہ سے ہم کیا کریں گے؟ متواتر کی تمام احادیث کو مقبول قرار دیں گے، کیونکہ ہر جو بھی خبر متواتر ہوگی وہ علم یقینی قطعی کا فائدہ دے گی، تو جو علم یقینی قطعی کا فائدہ دیتی ہے وہ اس لیے دیتی ہے کیونکہ اس کا جو مخبر بھی ہوتا ہے، وہ جو خبر دینے والا بندہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا سچ جو ہے ہوتا ہے وہ راجع ہوتا ہے، سچ کے راجع ہونے کی وجہ سے، جی جی۔ راجع ہونے کی وجہ سے وہ مقبول ہو جاتی ہے۔ وہ بخلاف غیر ہی، بخلاف غیر من اخبار الاحاد، برخلاف اس کے علاوہ کے خبر احاد کے، خبر احاد کے علاوہ، بخلاف غیر ہی یعنی اس متواتر کے علاوہ، اس متواتر کے علاوہ کے برخلاف، متواتر کے علاوہ کون ہے؟ خبر واحد، خبر واحد جو ہوتی ہے وہ علم یقینی کا فائدہ نہیں دیتی، خبر یقینی علم یقینی کا فائدہ نہ دینے کی وجہ سے وہ ساری کی ساری مقبول نہیں ہیں، بعض مقبول ہیں، بعض مردود ہیں۔ جی جی من ٹھیک ہو یہ گیا۔ بیان یہ یعنی خبر واحد، یعنی خبر واحد کے برخلاف ہے کہ اس کے اندر یہ فائدہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہو گیا حج۔ چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، آسان ہے، اس کو یاد کیجیے گا۔ میں سوالات بھی بھیجوں گا، ان سوالات کے جوابات بھی آپ ذہن نشین کیجیے گا، پھر وہ سوالات میں کل پوچھوں گا لیکچر میں۔ جی جی ٹھیک۔